مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزتیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جب وہ رب چاہتا ہے کسی کو عزت دے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے کسی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ سب کچھ اس رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مغل بادشاہوں میں تھے، لیکن مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر ایک عالم کی حیثیت رکھتے تھے، ایک علم کے ساتھ شغف تھا، اہل علم میں سے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے کارناموں میں سے ایک کارنامہ انہوں نے اپنے دور میں فتاوی عالمگیریہ لکھوایا، جو کہ وقت کے جید علماء کرام کو اکٹھا کر کے 500 سے زائد علماء کرام، مفتیان کرام، دین پر عبور رکھنے والے لوگوں نے اکٹھے ہو کے فتاوی عالمگیریہ کو کتابی شکل دی، اکٹھے کیے فتاوے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بہروپیہ ان کے دربار میں آیا، اور اس نے کچھ اپنے کرتب دکھانے کی کوشش کی، تو اورنگزیب عالمگیر نے اسے پہچان لیا اور اسے ان کرتبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ شخص چیلنج کر کے گیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا۔ ایک مرتبہ کہ فوجیوں کی بھرتی کر رہے تھے، تو جب وہ بھی بھیس بدل کے آیا، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بدلے ہوئے بھیس میں بھی اسے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد اسے کچھ رقم دی اور کہا کہ جاؤ، یہ تمہارا آنے جانے کا خرچہ ہو گیا، لیکن میں نے تمہیں پہچان لیا۔ دوبارہ ایک مرتبہ فقیروں میں خیرات بانٹ رہے تھے، وہ بہروپیہ تب بھی بھیس بدل کے آیا، اور بھیس بدل کے جب سامنے آیا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پہچان لیا، اور پہچان کے اسے کچھ خرچہ دے کے اسے کہا دیکھو میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مومن کی فراست تھی، وہ پہچان جاتے تھے۔ اس طرح کئی مرتبہ وہ آیا لیکن پہچانا گیا۔ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر کسی مشن پہ جا رہے تھے، کسی جنگی مشن پہ، تو جانے سے پہلے جب وہ چل پڑے اپنے سفر پہ، تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور پہاڑ پہ کے اوپر بڑی رونق لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بزرگ ہیں، لوگ ان کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے بھی دل میں یہ خیال کیا کہ میں بھی جاؤں، ان سے دعا کرا لوں، جس مشن پہ جا رہا ہوں اللہ کامیابی دے۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہستیاں ہوتی ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر بھی دعا کرانے چل پڑے۔ جب پہنچے تو بہت متاثر ہوئے ان کی شخصیت کو، نورانی چہرے کو دیکھ کے۔ دو زانو بیٹھے رہے، جاتے ہوئے انہیں دعا لی، اور جب واپس مڑے تو وہ شخص جو بزرگ تھے وہ اٹھے اور آواز دی اورنگزیب عالمگیر کو کہ دیکھا، میں نے کہا نہیں تھا کہ میں کسی نہ کسی دن آپ کے سامنے آؤں گا اور آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ آج آپ پہچان نہیں پائے، اور آپ کا وعدہ تھا کہ اگر نہ پہچان سکے تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے کہ واقعی تم ہو، اور پھر اس کے بعد کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس بہروپیے نے کہا، جو ایک بزرگ کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے آپ کا یہ جو تاج ہے نا، اس کے اندر لگے ہوئے نگینے چاہیے، آپ کے سر کا تاج۔ تو وہ تاج اورنگزیب عالمگیر نے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ کرنا تھا کہ وہ شخص دھاڑے مار کے رونے لگا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا،
تو اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں تو انعام مل گیا، تمہارا منہ مانگا مل گیا، اور اس کے علاوہ بھی تم میرے پاس آنا، میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا۔ کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں جھوٹا اللہ والا بنا، بہروپیہ تھا، میں نے اللہ والے کا روپ اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دے دی کہ بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں پڑا ہے۔ اگر میں سچ میں اللہ والا بن جاؤں تو وہ رب مجھے کتنی عزتوں سے نوازے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، جو شخص اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا سے بے نیاز کر کے ساری کی ساری دولتوں کو اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔